अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, जैसा कि आप साथी जानते हैं हज का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कसीर तादाद में
اس حج جیسی عبادت کو ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں نے حج ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب حج کیا، حج کا فریضہ ادا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں کچھ خطبات ارشاد فرمایا تھے، کچھ خطبات اور کچھ نصیحتیں صحابہ کرام کو کی تھی۔ ان میں سے ایک خطبہ جو کہ ایام تشریق کے وسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور ایک خطبہ جو کہ آپ ساتھی جانتے ہیں یوم عرفہ والا، 9 ذی الحجہ کے دن جو حج کا خطبہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا۔ ایام تشریق کے وسط میں جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ ایام تشریق کہتے کسے؟ ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یوم النحر، 10 ذی الحجہ کا دن، جس دن جانور کو قربان کیا جاتا ہے، جس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کر کے جانور لاتے ہیں، اللہ کے سامنے قربانی کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ یوم النحر ہوتا ہے، اور اس کے بعد 11، 12، 13 ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ ایام تشریق ہیں، ان کے وسط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے۔ اس جملے میں بڑی جامعیت ہے، بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ بھئی رب واحد ہے تو کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خالق ایک ہے، آپ کا مالک ایک ہے، آپ کا رازق ایک ہے، آپ کی بگڑیاں بنانے والا، آپ کو خوشیاں دینے والا، آپ کو غمیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا۔ اور میں ان ربکم واحد، اور میں لوگوں سن لو تمہارا رب ایک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کو بھول بیٹھو اور بہت سارے الہ بنا لو، اور میں ربکم واحد، تمہارا ایک رب ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم بھی ایک ہے، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، کوئی کسی کو فضیلت حاصل نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا خبردار اور لوگوں سن لو، فرمایا کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی بندہ وہ عربی ہے یا غیر عربی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں افضل ہوں، میرا مقام زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے،
نہیں، فرمایا ان ربکم واحد، جب تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تو فرمایا کہ تمہیں کوئی کسی پر فضیلت حاصل نہیں۔ اور فرمایا کہ الا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، اور فرمایا سن لو اور میرے صحابہ، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، فرمایا کہ فضیلت کا جو معیار ہے، فضیلت کو جو پیمانہ ہے، فرمایا الا بالتقوی، فرمایا لوگوں سن لو، اگر کسی کو مقام چاہیے، اگر کسی کو مرتبے چاہیے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ الا بالتقوی، جس بندے کا جتنا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، وہ بندہ فضیلت والا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کسی رنگ و نسل، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، لیکن انسان انسان ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے۔ لیکن اگر کسی کو فضیلت مل سکتی ہے، اگر کسی کو مرتبہ مل سکتا ہے، تو اس بندے کو مل سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف۔ اب ہم تقوی سنتے ہیں، الا بالتقوی لفظ جو حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے استعمال کیا، تقوی ہم سنتے ہیں، تقوی بہت سارے خطیب بتاتے ہیں کہ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اصل یہ ہے کیا؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اب بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے سوال کر لیا کہ ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آج محفلیں ہماری بھی لگتی ہیں، بیٹھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، اپنا معیار دیکھیے، صحابہ کرام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا امیر ہے۔ فرمایا ابی بن کعب ذرا بتائیے تو صحیح، تقوی کہتے کسے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا سفر کیا ہے کہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، بڑا خطرناک سفر ہو، کبھی آپ نے ایسا سفر کیا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جی میں نے کیا، بڑے خطرناک سفر میں نے کیے ہیں۔ اچھا، ابی بن کعب فرماتے ہیں آپ نے سفر کیا؟ فرمایا جی کیا۔ کہا تو جب ایسا سفر آپ کرتے ہو تو کیا کرتے؟ کانٹے آتے ہیں، کوئی نوکیلے پتھر آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب جب ایسا سفر آ جاتا ہے، کانٹے آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانی والے مراحل آ جاتے ہیں، تو میں ان کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو ہی بچاتا ہوں، اپنے آپ کو ہی بچاتا ہوں۔ میرے کپڑوں پہ کانٹا لگ گیا تو میرے کپڑے پھٹ سکتا ہے، میرے جسم پہ لگ گیا تو میرے جسم میں درد ہو سکتا ہے، میرا جسم درد کر سکتا ہے، خون نکل سکتا ہے، زخم لگ سکتے ہیں، لیکن جب ایسا سفر آتا ہے تو میں اپنے آپ کو سنبھال کر، کانٹوں سے بچا کر، بڑے احتیاط سے چلتا ہوں، بڑے احتیاط سے چلتا ہوں۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں امیر المؤمنین آپ کا جواب آپ کو مل گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تقوی ایسے ہی ہے جیسے انسان اس دنیا میں ہے اور انسان کے ارد گرد بڑے فتنے ہیں، انسان کے ارد گرد بڑے گناہ ہیں، انسان اپنے آپ کو بچا کر شرک سے بچاتا ہے، بدعات سے بچاتا ہے، خرافات سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، چغلی سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر اللہ کی فرما برداری کے مطابق جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔
تقوی کا مطلب ہے بچنا، اپنے آپ کو بچا کر چلنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلنا، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضیلت کسی کو کوئی حاصل نہیں، کسی کو کوئی مقام حاصل نہیں، کیونکہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مرتبہ لے کر جانا چاہتا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، الا بالتقوی، تو تقوی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے آگے نکل سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم زندگی گزاریں تو اسی طرح ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو چلانا ہے۔ جس طرح ہم سفر میں جاتے ہیں، ہم خود جب سفر میں جاتے ہیں جھاڑیاں آ جاتی ہیں، کبھی آپ جنگلات میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو کتنا بچا بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں میرے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں کوئی ایسا درندہ نہ آ جائے، کوئی سانپ نہ آ جائے، کوئی کیڑا نہ کاٹ دے، انسان بچاتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچاتے۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا وہ بندہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کا خوف اس کے دل میں رہتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا، کوئی ایسا فعل نہیں کرتا کہ جس میں رب کی ناراضگی ہو، رب ناراض ہو جائے، رب غصہ ہو جائے، رب غضبناک ہو جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں رب کی رضا مقصود ہو۔ اب یہ صحابہ کرام کو اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی کی وجہ سے، رب کے خوف کی وجہ سے ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا میں نے اپنی تبلیغ کر دی ہے، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، ایک ایک بندے تک پہنچایا ہے، ایک ایک قوم تک پہنچایا ہے، ایک ایک قبیلے تک پہنچایا ہے۔ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا میرے صحابہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اور جو حاضر ہیں وہ غائب کو جا کر بتائیں۔ یہ جو احکامات میں نے بتائے ہیں، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو چیزیں سکھائی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، جو یہاں پہ حاضر ہیں غیر حاضر کو یہ چیزیں سکھائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ یہ ایام تشریق کے وسط میں دیا تھا۔ اب جو یہ دوسرا خطبہ ہے عرفات میں، خطبہ حجت الوداع، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام موجود ہیں، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، فرمایا لوگو اور میرے صحابہ کی جماعت ذرا سن لو، فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے، فرمایا یہ حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی اگر کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کا پیسہ کھاتا ہے، فرمایا میرے صحابہ سن لو ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، فرمایا میرے صحابہ تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مسلمان مسلمان کا قاتل ہے، مسلمان مسلمان کا لٹیرا ہے،
مسلمان کی چوری کر رہا ہے، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ حج کا خطبہ سنیں گے، خطبے میں کیا بیان ہوگا؟ خطبے میں جو خطیب ہوتا ہے، حج کا خطیب ہوتا ہے، وہ تقریباً یہی چیزیں بیان کرتا ہے کہ تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ کھائے۔ آج افسوس ہم سنتے ہیں، لیکن آج ہم مال کھا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا، فراڈ کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے۔ ہم ایک دوسرے کا مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں فلاں بندے کا مال مل جائے، میرے ہاتھ میں ایک مرتبہ آ جائے۔ اور تھوڑی باتوں پر جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جانیں چلی جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کا خون اس قدر ہلکا ہو گیا ہے، اس قدر سستا ہو گیا ہے کہ تھوڑے سے چند پیسوں کی خاطر آپ سنتے ہیں پچھلے دنوں میں ایک بندہ ATM مشین سے 25,000 روپے لے کر نکلتا ہے، ڈکیت اس سے ملتے ہیں، وہ اس سے مانگتے ہیں، وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ 25,000 روپے کی خاطر، 25,000 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ ایک بچے کو آپ کام پہ لگا دے، 30-40 ہزار روپے وہ کما لیتا ہے۔ 25,000 روپے کی خاطر وہ ڈکیت اس پر فائر کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں کا یہ واحد کفیل ہے، ان کو نہیں پتا یہ ماں کا یہ بیٹا کمانے والا یہی موجود ہے، یہی گھر کا کفیل ہے، یہی کفالت کرنے والا ہے، یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ 25,000 روپے کی خاطر یہ انسان کی جان لے رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ مال کے لیے قتل کر رہا ہے۔ کس کو قتل کر رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ او میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے ہمارے ایمان؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ آج ہم دھوکہ دینے پہ آئیں تو اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینے پہ آئیں اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑتے، جب حصے کھانے پہ آئیں تو اپنی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، جب کھانے پہ آئیں تو باپ اپنی بیٹیوں کے حصے کھا لیتا ہے، اپنے بیٹوں کے نام کر کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ کیسا مال ہے؟ فرمایا کوئی کسی کا مال نہ کھائے۔ آج بھائی اپنی بہنوں کے حصے کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، پھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ حرام کا جو پیسہ، یہ بہنوں کا جو پیسہ، یہ جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ ان کے حق ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ ماں باپ چاہیں یا نہ چاہیں کہ ہم نے اپنے اولاد کو، بیٹیوں کو حصہ دینا ہے نہیں، یہ کسی کو نہ ماں باپ کو جرت ہے کہ وہ کسی بیٹی کو ان کے حصے سے انکار کرے کہ میں اپنے بیٹوں کو حصہ دوں گا، اپنی بیٹیوں کو میں نہیں دیتا۔ یہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی، یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ایک نافرمان ہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو محروم کر سکتا ہے، اپنے بیٹوں کو مقدم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جو چوری کرتا ہے وہی حرام کھا رہا ہے، جو ڈکیتی مارتا ہے وہی حرام کھا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم کتنے حق دبا کر بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کا پیسہ کھا کر بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کی دھاڑیاں کھا کر بیٹھے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہمارے پاس دولت آ گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمیہ۔ فرمایا ان لوگوں سن لو، آج جو جاہلیت کے جتنے بھی امور تھے میں سارے اپنے پاؤں کے نیچے دفن کرتا ہوں، آج ان کو ختم کرتا ہوں۔ جتنے پہلے زمانے جاہلیت کے جو قتل تھے میں ان کو سب سے پہلے میں خود معاف کرتا ہوں۔ جو ہمارے خاندان کا جو خون تھا، ابن ربیعہ بن حارث کا جو بچے کا خون ہوا تھا، سب سے پہلے میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس خون کو ختم کرتا ہوں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی کئی سالوں تک چلی جاتی تھی، بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک گروپ نے، ایک قبیلے نے دوسرے کا بندہ قتل کر دیا،
اس نے اس کا قتل کر دیا۔ اسی طرح یہ جنگی حالات تھے، جنگ کے حالات میں تھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس کرم کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے نفرتیں نکال دی۔ تم حالت جنگی میں تھے، تمہارے یہاں لڑائیاں رہتی تھی، جنگیں رہتی تھی۔ فرمایا میں نے پیغمبر بھیجا، میں نے رسول بھیجا، انہوں نے آگر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، اللہ نے کرم کیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ آپس سے جب مسلمان ہوئے، جب کلمے پڑے، ان لوگوں نے اپنی دشمنیاں ختم کر دی۔ آج ہماری دشمنی ختم نہیں ہوتی، آج ہماری لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، آج ہمارے جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں، جو جھگڑے، جو فساد شروع ہوئے تھے وہ زمانہ جاہلیت کی طرح، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے تو فرمایا تھا میں نے زمانہ جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتا ہوں، میں ان کو دفن کرتا ہوں۔ آج کے بعد یہ چیزیں ختم ہیں۔ جو قتل ہمارا ہوا تھا میں معاف کرتا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے، امن کے ساتھ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جو سود کا معاملہ ہے میں سود بھی معاف کرتا ہوں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا سود پر پیسہ دیا جاتا تھا، کسی کو ادھار چاہیے تو پیسہ ادھار دیا جاتا تھا۔ یہ سود والا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں سود بھی ختم کرتا ہوں، جو ہمارا سود کا معاملہ تھا میں ختم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، میں سود نہیں لیتا۔ تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو۔ اگر سود نہیں چھوڑتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، آؤ میرے سامنے آ جاؤ، میں رب سے جنگ کروں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو، اگر رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے پیشانیاں جھکا دو، رب سے معافی مانگو، اور میں رب تمہیں معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ سود کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آج ہم تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، سود پر قرض لے لیتے ہیں، ہمیں تھوڑی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، موٹر سائیکل لینی ہوتی ہے، ہم قسطوں پہ نکلوا لیتے ہیں، ہم نے رکشہ لینا ہوتا ہے، ہم قسطوں پہ نکلوا لیتے ہیں۔ ہم نے سود کو سمجھا ہی نہیں، سود ہے کیا چیز، اتنی ہلکی سی چیز سمجھ لیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے۔ اور میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام نے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو، اگر سود نہیں چھوڑتے تو فرمایا کہ میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ میرے سامنے آ جائے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں جو بندہ سود لیتا ہے تو میرے بھائیوں وہ بندہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں جتنا سود ہم نے لے لیا ہے، آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک تو سود لینے والا وہ تو الگ ہے، وہ تو لے رہا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ گواہ چلے جاتے ہیں، کچھ ذمہ دار چلے جاتے ہیں، 1000-2000 روپے کے لیے وہ ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 1000-2000 روپے کی خاطر وہ سود والے معاہدے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ سود کو کیا سمجھ لیا ہے، 1000-2000 روپے میں ہم اپنا ایمان بیچ لیتے ہیں کہ قسطوں پر چیز دلواتا ہوں، آ جائے 1000 وہاں سے لے لیا، 1000 وہاں سے لے لیا۔ اور میرے بھائیوں یہ اپنا ایمان فروخت کیا ہے، یہ اپنا ایمان بیچا ہے۔ یہ سود تو وہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سود ہے، سود کا جو معاملہ ہے، الربا 70 حربا ایسرهما ان ينكح الرجل الامر۔ فرمایا کہ جو سود ہے یہ 70 درجے ہیں۔ فرمایا سب سے جو ہلکا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ سود کے 70 درجے ہیں، لیکن سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص
اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اور میرے بھائیو یہ سود ہے، یہ 1000 روپے کے لیے، یہ 2000 روپے کے لیے، تھوڑی سی پریشانی ختم کرنے کے لیے ہم قسطوں پہ چیزیں نکلوا لیتے ہیں، ہم سود پہ نکلوا لیتے ہیں، سود ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو اللہ سے ڈر جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو۔ حجت الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، خطبہ ہے، سارے لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیو اتنے صحابہ جمع ہے، کوئی بھی بندہ ہو جب لوگ زیادہ ہو تو وہ بات وہی کرے گا جو قیمتی بات ہو، کم وقت میں اچھی باتیں ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کو جو پیغمبر علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر جو تلقین فرمائی تھی، فرمایا کہ جو سود ہے میں اس کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے دفن کرتا ہوں، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے الربا اثنان وسبعون بابا ادناها مثل اتيان الرجل سود کے 72 درجے ہیں، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، ایک ہے نکاح کرے، دوسرا ہے زنا کرے۔ میرے بھائیو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی، ہمیں پھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم 1000-2000 روپے کے لیے، اور یہ نہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو نہیں لیا، میں تو گواہ تھا، میں ساتھ چلا گیا، خرچہ لے لیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، دینے والے پر، گواہوں پر، لکھنے والوں پر، فہم سوا۔ فرمایا یہ سارے برابر ہیں، لینے والا بھی برابر ہے، دینے والا بھی برابر ہے، لکھنے والا بھی برابر ہے، اور گواہیاں دینے والا بھی برابر ہے۔ فرمایا ہم سواء، ایسا نہیں ہے کہ جو خریدار ہے اس کو زیادہ گناہ ملے گا، جو بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، ان کو گناہ زیادہ ملے گا۔ نہیں میرے بھائیو، جو وہاں پہ گواہ موجود ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، جو لکھنے والا ہے اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسے شخص پر۔ پھر ہم پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہم بڑی پریشانیوں میں ہیں۔ تو میرے بھائیو پریشانیاں کیوں نہ ہو جب ہم رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتے ہیں، جب رب کے اس قدر بغاوت کر دیتے ہیں، رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو سود سے منع کرتا ہے، ہم منع نہیں ہوں گے، تو اعلان جنگ کرتا ہے، ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور میرے بھائیو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب مجھے لے جایا گیا میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خون والی نہر ہے، خون، سارا خون ہی خون ہے، اور نہر موجود ہے، ایک بندہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ خون والی نہر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ اب یہ بندہ بیچ میں سے نکل کر یہ کنارے پر آتا ہے، جو کونے پر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ پتھر اٹھا کر وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، یہ پھر کچل کر یہ دوبارہ بیچ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آکل الربا، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کے کاموں میں ملوث، یہ سود کے کاموں میں گواہ، یہ سود کے کاتب، یہ سود کو لکھنے والے، یہ سود کے گواہیاں دینے والے، یہ سود کو بڑھاوا دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ خون میں لت پت ہے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی کنارے پر آتا ہے اس سے دے پتھر مارا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو اپنے ایمان کو چیک کیجئے، اپنے ایمان کو چیک کیجئے۔ انسان اگر توحید پر ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا، اگر کبیرہ گناہ سے بچتا رہا، اگر کوئی غلطیاں ہوئی، کوئی خطائیں ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو جب اتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جب رب کے ساتھ اعلان جنگ ہوں گے، جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب رب کی بغاوت کا اعلان کریں گے، تو میرے بھائیو پھر ہمارے گھر میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے، پھر گھر میں لڑائی بھی ہوگی، پھر گھر میں جھگڑا بھی ہوگا، پھر گھر میں فساد بھی ہوگا، پھر گھر میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، گھروں میں بے برکتی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ ہم اپنے اولاد کو پرورش کس طرح کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو کھلا کیا رہے ہیں، اپنی اولاد کو سود کھلا رہے ہیں، اب سود کھا کر اپنی اولاد کو بڑا کر رہے ہیں، وہ ماں باپ کی بھی نافرمان ہوگی، وہ لوگوں کی نافرمان ہوگی، اللہ کی بھی نافرمان ہوگی۔ اور میرے بھائیو یہ پیغمبر علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں بیان تھی،
لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو یہ جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، کیسا بھی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، تقوی کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کا خون حرام کیا ہے، مال حرام کیا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کو فراڈ نہ کرے، کوئی کسی سے کسی کا مال الٹے طریقے سے نہ کھائے۔ قسمیں کھا کر لوگ مال حاصل کر لیتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، اور میرے بھائیو یہ مال تو حاصل کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے جان نکل جائے، اس دنیا سے چلے جائے، مال یہیں پر رہ جائے گا، لیکن جو آپ کے ذمہ جو گناہ ہیں، جو آپ کے ذمہ جو نافرمانیاں ہیں، جو اعلان جنگ ہے، وہ آپ کی اولاد بھی نہیں آپ کو چھڑوا سکتی، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ آپ نے خود عمل کرنے ہیں، یہ میں نے خود عمل کرنے ہیں، میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، اپنے آپ نے خود بچانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ تو میرے بھائیو آج ہی یہ سودی کاروبار، سودی لین دین، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہی ہوتا ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے، رب کے سامنے آتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہترین خطا کار لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔